الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. معزز سامعین، جب کبھی داخل مسجد ہو، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، من ادرک شہر رمضان ولم یصمہ فقد شکی ومن ادرک والدیہ او احدہما فلم یبرہ فقد شکی ومن ذکرت عندہ فلم یصلی علی فقد شکی۔ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شکی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شکی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی شکی یعنی بدبخت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقۃ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیت کرنے کی عادت بنا لیجیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان دیکھنا نصیب کیا۔ اس مبارک مہینے کی تو کیا بات ہے، یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ سرکش شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں نیکیاں کرنے کا ذہن بن جاتا ہے اور لوگ نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں، مسجدوں میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ معزز سامعین، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر کیا ہمیں نماز درست پڑھنا آتی ہے؟ کیا ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہے؟ آئیے اس کے بارے میں خصوصی طور پر ہم سنتے ہیں۔ نماز کی اہمیت و فضیلت، نماز پڑھنے کے فائدے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کے بارے میں آئیے سنتے ہیں۔ کفن چوروں کے انکشاف کے صفحہ نمبر 20 پر ایک عبرتناک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب وہ اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور قبر کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جس طرح بھی ہو سکا قبر پر مٹی ڈالی اور غم کی حالت میں روتا ہوا اماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر یعنی نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ برادران اسلام، بیان کردہ عبرتناک حقائق سے معلوم ہوا نماز میں سستی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب قبر کا سبب ہے۔ ہمیں بھی پانچوں نمازیں ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور رمضان ہو یا نہ ہو نماز میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے کہ جب منافقین مومنوں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا ہی نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا مزہ حاصل ہوتا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا،
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر۔ تفسیر سرات الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، جبکہ تنہائی اکیلے میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے اور تنہائی اکیلے میں جلدی جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، تسلی اطمینان کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ سب سستی کی علامتیں ہیں۔ افسوس، آج ہمارے معاشرے میں صرف سستی کی وجہ سے نمازیں قضا کرتی جاتی ہیں، جبکہ گناہ کرنے کے لیے سستی فوراً چستی میں بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جب ان کی ایک یا چند نمازیں رہ جائیں تو ہفتوں بلکہ مہینوں تک جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی درد مند بھائی ان پر افرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں نمازوں کی ترغیب دلائے تو جواب آتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے سے دوبارہ نمازیں پڑھنا شروع کروں گا، یا آئندہ رمضان سے باقاعدہ نمازوں کا اہتمام کروں گا۔ گویا اس طرح بڑی بے شرمی بہادری کے ساتھ معاذ اللہ اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ نمازیں چھوڑنے کا یہ کبیرہ گناہ میں جمعہ کے دن یا رمضان مبارک تک مسلسل جاری رکھوں گا۔ یقیناً یہ سب کچھ خوف خدا اور شوق عبادت نہ ہونے کا وبال ہے، ورنہ جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف اور عبادت کا ذوق و شوق ہوتا ہے وہ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ یاد رکھیے، جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ، حرام اور دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی گئی سے جا ملیں گے۔ بیان کردہ آیت مبارکہ میں گئی کا تذکرہ ہے، اس سے مراد دوزخ کی ایک وادی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غی جہنم دوزخ میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ یعنی دوزخ کی آگ بدستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں، بدکاری کرنے والوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ معزز سامعین، آپ نے سنا کہ گئی دوزخ میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی اور گرمی سب سے زیادہ ہے، اور دوزخ کی آگ جب بجھنے لگتی ہے تو اس وادی کو کھول دیا جاتا ہے جس سے دوزخ کی آگ پھر سے بھڑک اٹھتی ہے۔ ذرا سوچئے اس خطرناک وادی میں جب بے نمازی کو ڈالا جائے گا تو اس کا کیا بنے گا۔ یاد رکھیے دوزخ اللہ پاک کی گہر و غضب ظاہر ہونے کی جگہ ہے، جس طرح اس کی رحمتوں اور نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں اور انسانی عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اسی طرح اللہ پاک کے قہر و غضب کی بھی کوئی حد نہیں۔ ہر وہ تکلیف دینے والی چیز جس کا تصور کیا جائے، مثلاً کسی آلے سے زندہ انسان کے ناخن کھینچ لینا، کسی کو چھریوں یا لاٹھیوں سے مارنا، کسی کے اوپر گاڑی چلا کر اس کی ہڈیاں توڑ دینا، اعضاء کاٹ کر نمک مرچ چھڑکنا، زندہ کھال ادھیڑ دینا، بغیر بے ہوش کے آپریشن کرنا، یا مختلف بیماریوں کی تکلیف مثلاً درد سر، بخار، پیٹ کا درد، یا خطرناک بیماریاں مثلاً دل کا دور، سرطان، کینسر، گردے کی پتھری کا درد، خارش اور شدید گھبراہٹ وغیرہ جو بھی امراض یا دنیاوی مصیبتیں اور تکلیفیں جن کا تصور ممکن ہے وہ دوزخ کی تکلیفوں کے مقابلے میں نہایت ہی معمولی ہے۔ الغرض دنیا کی ساری بیماریاں اور مصیبتیں کسی ایک شخص پر جمع ہو جائے پھر بھی دوزخ کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔
جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ ہی پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ معزز سامعین، دوزخ کے عذاب سے ڈر جائیے، اپنے کمزور جسموں پر ترس کھائیے، سستی اڑائیے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نمازوں کا اہتمام شروع کر دیجیے۔ افسوس، بعض لوگ فضول باتوں اور کاموں میں مشغول رہ کر نمازیں ادا کر دیتے ہیں، مگر انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ مسلسل اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ رب کریم تو ہمیں دن رات ڈھیروں نعمتیں بن مانگے عطا فرما رہا ہے، مگر بعض لوگوں کو پورے دن میں صرف 5 وقت اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ افسوس، ہم دنیاوی بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے لوگوں کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف تو فوراً شروع کر دیتے ہیں، مگر جس رب کریم نے قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، ہر ایک غور کرے کہ اس حکم پر میں کتنی بار عمل کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے دربار میں حاضری کے لیے بلانے پر میں کتنی بار لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہوتا ہوں۔ ہر ایک غور کرے کہ کامیابی کی طرف بلانے والے مسجد سے روزانہ 5 بار آنے والی آواز کا کیا میرے کانوں سے ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے، یا میں سب کام کاج چھوڑ کر مسجد کو جاتا ہوں۔ افسوس، بہت سے نادان قبر کے عذابوں، دوزخ کی ہولناکیوں اور قیامت کی وحشیوں کا سن کر بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس غفلت کی نیند سے حقیقی بیداری نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، یاد رکھیے، اگر عاقل و بالغ مرد عورت مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، جو نماز کو فرض نہ مانے وہ دین اسلام سے باہر ہے، اگرچہ اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمان والے ہی کیوں نہ ہو۔ جو نماز کو فرض تو مانے مگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ سخت گناہ گار اور دوزخ کے عذاب کا حقدار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے قصداً یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں برس جہنم دوزخ میں رہنے کا مستحق یعنی حقدار ہوا۔ جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے، اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہزاروں سال تک دوزخ میں رہنا پڑے گا، تو جو شخص دن بھر کی تمام نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتا بلکہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، تو وہ کس قدر سخت عذاب کا شکار ہوگا۔ برادران اسلام، یاد رکھیے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے، ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس شخص نے دن بھر میں ایک بھی نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ شیطان اس سے بھاگنے لگا۔ اس شخص نے حیران ہو کر بھاگنے کا سبب پوچھا تو شیطان بولا، میں نے عمر بھر میں صرف ایک بار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انکار کیا تو لعنتی ہو گیا، اور تو نے آج 5 نمازیں چھوڑ دی۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں تجھ پر عذاب اترے اور میں بھی اس میں پھنس نہ جاؤں۔ برادران اسلام، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرتے ہوئے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے ادا کرنی چاہیے۔ آئیے عذاب الہی سے خود کو ڈرانے اور نمازوں کی عادت بنانے کے لیے نماز نہ پڑھنے کی 4 وعیدیں سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے خلیل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، کسی کو اللہ پاک کا شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں جلا دیا جائے، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے امان اٹھا لی جاتی ہے، اور شراب ہرگز نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ارشاد فرمایا، جس نے نماز چھوڑی تو وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا، جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے اہل و عیال اور مال کو گٹا دیا۔ ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو بلا شبہ اللہ پاک کا ذمہ اس سے بری ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے نمازی اللہ پاک کی امان میں نہیں رہتا۔ نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے، مرتے وقت برے خاتمے سے، قبر کے امتحان میں فیل ہونے سے، حشر میں مصیبتوں سے اللہ پاک کے
فضل سے امن میں رہتا ہے۔ معزز سامعین، نماز کے معاملے میں غافل ہونا اللہ پاک کی ناراضگی، دوزخ کی حقداری، گھر والوں اور مال میں بے برکتی کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم دیتے ہوئے پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے نماز قائم رکھنے کی دعا بھی فرمائی، جس کا تذکرہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں یوں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بے شک نماز ایمان کی نشانی اور عبادت کی اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر 3 بار سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار یہی جواب دیا، نماز سب سے افضل عمل ہے۔ برادران اسلام، ہمیں بھی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نہ صرف خود 5 نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں تکبیر الا کے ساتھ جماعت سے ادا کرنی چاہیے، بلکہ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی مسجد ساتھ لے جا کر جانا چاہیے۔ نہ سمجھ کو نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ نمبر 434 پر لکھا ہے، مسجد میں ناسمجھ بچوں کو لے جانے کی ممانعت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اپنی مساجد کو اپنے ناسمجھ بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو۔ معزز سامعین، اگر ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی مسجد لے جا کر جائیں گے تو ان کے ننھے ذہن بچپن ہی میں نمازوں کی طرف مائل ہونے لگیں گے، اور پھر بڑے ہو کر وہ بھی نمازوں کے عادی بن جائیں گے، کیونکہ جو بات بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے بیٹھ جائے، بڑے ہو کر بھی وہ بات ان کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، نماز کی اہمیت جاننے کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو ایسا انسان بڑا ہی نادان اور اپنے ہاتھوں دوزخ میں جانے کا سامان کرنے والا ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنا دنیا و آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر نہ صرف نماز کا حکم دیا گیا بلکہ ثواب بیان کر کے اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ آئیے اس بارے میں 3 فرامین الہی سنتے ہیں۔ پارہ 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالْمُقِیمِینَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِکَ سَنُؤْتِیہِمْ أَجْرًا عَظِیمًا۔ اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد ہوتا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اور اللہ نے فرمایا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو فرض حسن دو تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔
نمازیوں کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسے کیسے عظیم و شان انعامات ہیں کہ کہیں انہیں جنت مغفرت کی خوش خبریں دی جا رہی ہیں تو کہیں بڑے ثواب کی خوشخبری خبریں سنائی جا رہی ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ اگر ہم نماز کا وقت ہوتے ہی اپنے تمام تر دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جایا کریں، بدن کی حاضری اور دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ ساتھ جو نماز جماعت سے ادا کریں تو اس کی برکت سے جہاں دنیا کے ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوگی، وہیں اس کا اخروی فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن یہی نماز ہماری نجات و مغفرت کا باعث بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے 5 نمازیں فرض فرمائی جو ان کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت ہی میں ادا کرے اور ان کے رکوع سجود خشوع عاجزی کے ساتھ پورے کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ پاک کے ذمہ اس کے لیے کچھ نہیں، چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب دے دے۔ جو خوش نصیب مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کے سارے گناہ مٹا دی جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے صحن میں نہر اور ہر روز 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کی، جی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسے کہ پانی میل کو دھوتا ہے۔ جو خوش نصیب نمازوں کے عادی ہوتے ہیں، اگر بالفرض ان سے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیانی وقفے میں گناہ ہو جائے تو دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یعنی دونوں نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ خوش نصیب 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ پاک اس کی برکت سے بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایسی نئی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہے جن کا آج سے پہلے نام تک نہ سنا تھا، اس کے علاج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اگر ہم اللہ پاک کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمین پر عمل کرتے ہوئے نماز کی پابندی شروع کر دیں تو انشاءاللہ بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ان فی الصلاۃ شفاء، یعنی بے شک نماز میں شفا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بیمار ہوں یا تندرست ہر حال میں نہ صرف خود نماز کی پابندی کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ معزز سامعین، خوش نصیب 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس نازک دور میں سارا دن مال کھانے کے بعد بھی جسے دیکھو وہ یہی شکوہ کر رہا ہے کہ اتنے پیسے کماتا ہوں پھر بھی برکت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، 5 نمازیں کی ادائیگی اور ان میں خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجود قوما اور جلسہ میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنے کا لحاظ کرتے ہوئے واجبات، سنتوں اور آداب کا پوری طرح لحاظ رکھنا رزق میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ نماز مومن کے لیے جنت میں لے جانے والا ایک بہترین عمل ہے۔ بدن کی حاضری، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت کا واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سے بہتر ہے۔ نماز اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ نماز میں ہر سجدے کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ نمازی قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نماز سے گناہ جھڑتے ہیں۔ نماز گناہوں سے میل جول کو دھو دیتی ہے۔ ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نماز بھلائی میں رات گزارتا ہے، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ نمازی جنت میں داخل ہوگا۔ نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب کریم کی بارگاہ مغفرت کی سفارش کرتے ہیں۔ نمازی اللہ پاک کی حفاظت میں رہتا ہے۔ نمازی کے لیے حفاظت کی دعا کرتا ہے۔ نمازی پورا مومن ہے۔ نمازی کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ تو آئیے
مل کر نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوگی انشاءاللہ۔ 5 نماز جماعت کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ دوسروں کو بھی نمازوں کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ۔ مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ مسجد میں بھر و تحریک چلائیں گے انشاءاللہ، اور یہ پیاری سوچ اپنانے کے لیے دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں گے۔ رمضان مبارک میں شروع ہو چکا ہے، اس مبارک مہینے کی برکتیں پانے اور اس سے نیکیوں میں گزارنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، حدیث پاک کو پڑھنا چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، علماء سے اٹیچ رہنا چاہیے۔ نماز کے اہمیت فضائل کے بارے میں سن رہے تھے، یاد رکھیں نماز دین کا ستون ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز روزی میں برکت کا ذریعہ اور عذاب قبر سے بچانے کے لیے ساتھ ساتھ اندھیری قبر کا چراغ بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں بھی نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے، اس سے مراد نماز کو تمام تر فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ مردوں کے لیے نماز کے واجبات میں سے یہ بھی ہے کہ اسے جماعت سے پڑھا جائے۔ حدیث مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آئیے ترغیب کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حج پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ آپ نے سنا کہ جماعت سے نماز پڑھنے والے کو اس کی کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں بھی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اوقات بہت سے معذور اور بڑی عمر کے افراد جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے بڑی مشکل سے چل کر مسجد کی طرف آتے ہیں اور جیسے انہیں آسانی ہوتی ہے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر وہ اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ اہتمام اور چستی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ آج بہت سے لوگ دنیاوی اعتبار سے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلاً کسی کا عالیشان بنگلہ دیکھا تو اس جیسا بنانے کی خواہش کی، کسی کو عمدہ کپڑے کا شاندار لباس پہنے دیکھا تو ایسے پہننے کی کوشش کی، کسی کے نئی چمکتی دمکتی کار دیکھی تو ایسی ویسی کار لینے کی خواہش کی، اور کسی کو کامیاب کاروبار دیکھا تو امیر و کبیر بننے کی خواہش انگڑائی لینے لگتی ہے۔ الغرض لوگ دنیاوی مال و دولت کی محبت کے ایسے لالچ ہو چکے ہیں کہ دن رات اسی کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ذرا نہیں تھکتے ہیں۔ کاش کسی کو نیکیاں کرتا دیکھ کر ہم بھی نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اے کاش دوسروں کو مسجد کی طرف جاتا دیکھ کر ہمیں بھی 5 نمازیں ادا کرنے والا بنا دے۔ اے کاش دوسروں کو مسجد سے محبت کرتا دیکھ کر ہم بھی مسجد سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے سفر کیے اور سفر کی تکلیفیں برداشت کی، مگر ہمیشہ جماعت کے ساتھ بھی نماز ادا فرمائی۔ آئیے اس ضمن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق نماز اور شوق و عبادت کو مہینوں کی لمبی بیماری، شدید کمزوری اور سفر کی تکلیف کے باوجود قافلے کا ساتھ تو چھوڑ دیا، مگر سب سے افضل بات یعنی نماز کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ خوشی ہو یا غم ہر موقع پر نماز کی پابندی کریں، اور جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی تو سیکھنے میں ہرگز شرم محسوس نہ کریں۔ جو نماز پڑھنا تو نہیں جانتے مگر پڑھتے تو نہیں اور اس طرح کے شیطانی وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، ہم تو بڑے گنہگار بندے ہیں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے قابل کہاں ہیں۔ پہلے نیک بن جائیں، داڑھی رکھ لیں، پھر نماز بھی شروع کر دیں گے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فوراً شیطانی وسوسے کی کاٹ کرتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کریم 21 پارہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پابندی کے ساتھ صحیح معنوں میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ